صلی اللہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہم رب کا شکر کیسے کریں. مختلف صاحبان علم نے اور مختلف اولیاء کرام نے اسے مختلف طریقے پر بیان کیا. لیکن سب سے آسان اور سب سے جامع اور مختصر اس کی ڈیفینیشن جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے بیان فرمائی ہے کہ رب تعالی نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو اس طریقے سے صرف کرنا کہ جو رب کا پسندیدہ ہو وہ شکر گزاری ہے. انہوں نے اس سلسلے میں جو بات جو مثال دی ہے وہ بھی کمال کی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ رب تعالی نے ہمیں ہاتھ عطا فرمایا ہے کہ ہم اس سے چیزوں کو پکڑ سکیں اور اس کو اس طرح سے استعمال کر سکیں جس سے ہمیں فائدہ پہنچے. لیکن اس ہاتھ کا اگر ہم ایسا استعمال کر لیں جو رب کا پسندیدہ نہیں ہے تو نا شکر گزاری میں چلی جائے گی بات. تو مثال یہ دی کہ ہاتھ سے ہم چیزوں کو پکڑتے ہیں لیکن اگر اسی ہاتھ سے کسی کو ہم تھپڑ دے مارے تو چیزوں کو پکڑنا اور اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا تو شکر گزاری ہے. لیکن اس انداز میں اسے استعمال کرنا کہ وہ دوسرے کی توہین اور تکلیف کا باعث بن جائے وہ ناشکر گزاری ہے. تو آج مجھے ایسے ہی راستے میں آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا تو یہ خیال آیا کہ اکثر و بیشتر سوال یہ پوچھا جاتا ہے تو میں یہ جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی جو شکر گزاری اور ناشکر گزاری کی تعریف ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں اگرچہ شاید آپ سب کو ہی اس کے بارے میں علم ہوگا. اسی طرح جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک چیز اور بڑی خوبصورت بیان کی کہ انہوں نے اس کا جواب خود ہی دے دیا کہ ڈیفائن کر دیا کہ رب کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں اور ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں مثالیں دے کے. اسی طرح میں نے جناب امام غزالی ہی کی ایک بات کوٹ کی تھی کہ تصوف کی راہ پر چلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ دل کو مختلف آلائشوں سے پاک کیا جائے.
یہ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہوا ہے کہ کیا درود شریف کا ورد کرنے سے قلب جاری ہو جاتا ہے، اور اگر ہو جاتا ہے تو کتنی تعداد میں پڑھنے سے ہو جاتا ہے؟ میرے خیال میں تو اس سے قلب جاری نہیں ہوتا. یا آپ کے سوال کا جواب دینے کے بعد میں آپ سے ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کسی زمانے میں یہاں ایک گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم درود شریف ان پر پڑھیں، اس لیے کہ اللہ کے محبوب ہیں. یہ درود شریف اگر ہم اس جذبے سے پڑھیں کہ یہ ازراہ شکر گزاری کے ہم درود شریف پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کا حق پیغام ہم تک نہ صرف یہ کہ بے نہیں جیسے وہ تھا ویسے پہنچا دیا، بلکہ ہماری سہولت کے لیے اپنی ذات پر اسے اپلائی کر دیا، اور باوجود اس کے کہ طاقت اور دسترس میں تھا کہ بڑی شاہانہ زندگی گزارتے، تو آپ نے ایک فقیرانہ زندگی گزاری ہے صرف امت کی تعلیم اور ان کی سہولت کے لیے. تو ہم درود شریف تو احسان مندی کے جذبے کے تحت پڑھتے ہیں. اگر ہم نے یہ پڑھا کہ میرا قلب جاری ہو جائے تو نیت ہی بدل گئی بالکل. وہ تو پھر ہم اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو وہ کوئی زیادہ میرے نزدیک شاید اچھی بات نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ قلب جاری کر کے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ کہ ہم جس محفل میں بھی جائیں اور ہمارا منہ بند ہو اور ہمارے دل سے آواز آ رہی ہو کہ دل ہمارا اللہ کو پکار رہا ہے، تو کیا یہ ریاکاری میں نہیں داخل ہو جائے گی یہ بات کہ ہم لوگوں کو یہ دکھائیں کہ ہمارا دل پڑھتا ہے؟ تو وہ عبادت جو ریاکاری میں داخل ہو جائے اس کا درجہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. قلب کی ایک اور بات، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عبادت گزار ہوگا؟ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے زیادہ کوئی عبادت گزار ہوگا؟ اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان سے زیادہ ہم عبادت گزار ہوں گے؟ تو کسی روایت میں کسی نے یہ پڑھا ہو کہ کسی کا قلب اس طرح سے سر محفل پڑتا تھا، تو ہم اس طرف کیوں جانا چاہتے ہیں جو صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہوتی بات؟ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے، حق یہ ہے کہ
اگر ہم رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، تو دنیا اسی دھوکے میں رہے کہ اس شخص کو تو شاید کلمہ بھی نہیں آتا. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک فرمان ہے کہ سب سے بڑا زہد کو چھپانا ہے. تو اگر قلب ہمارا جاری ہو گیا تو پھر زہد چھپا کہاں. تو یہ تھوڑی سی باریک چیزیں ہیں، اس کو آپ غور فرما لیجئے گا. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو ان کی اقتدا میں نماز پڑھی تھی سب انبیاء کرام نے، تو کیا وہ اپنے اجسام سمیت وہاں موجود تھے؟ حالانکہ ان کا وصال تو بہت پہلے ہو چکا تھا. یہ سوال روز حساب کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ خیال یہ ہے کہ شاید جو حساب کتاب ہوگا وہ میدان عرفات میں ہوگا. یہ عام خیال ہے. تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس میدان میں ازل سے ابد تک پیدا ہونے والے تمام انسان جب اکٹھے ہوں گے تو سما جائیں گے اس میں؟ تو ہماری تو ایک سوال یہ بھی عام پوچھا جاتا ہے کہ عام آدمی، میں شہداء کی بات نہیں کرتا یا نیک لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہے، عام انسان، وہ دفنانے کے سال 2 سال کے بعد ان کی ہڈیاں بھی نہیں ہوتی وہاں، تو وہ کیسے زندہ کر لیے جائیں گے؟ اس کا ایک بڑا آسان سا جواب ہے. اگر ہم خود اپنی ہی ذات سے سوال خود ہی کر لیں از خود کہ صحیح ہے کہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے یہ، لیکن کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ انسان کی اصل ناپاک پانی کا ایک قطرہ ہے، اس ناپاک پانی کے ایک قطرے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے ایک بڑا خوبصورت اور متناسب الاعضاء انسان بن جائے اس سے، جبکہ نہ ہمارے کسی سائنٹسٹ نے والدہ کے پیٹ کے اندر کمپیوٹر فٹ کیا ہے کہ جس کو پروگرام کر دیا کہ ایسا انسان بنے گا، نہ اس قسم کی کوئی فورن انٹرونشن ہوئی ہے انسانی باڈی میں. وہ از خود اس قطرے سے خون پیدا ہوتا ہے، وہ خون لوتھڑ کی شکل اختیار کرتا ہے اور اس لوتھڑے سے انسانی اعضاء بن جاتے ہیں، اور بغیر کسی ریزن کے انسان کا جو بچے کا دل ہے وہ از خود حرکت میں آ جاتا ہے، از خود سانس لیتا ہے، اس کی خوراک کا بندوبست ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اگر ہم ان چیزوں پر غور کرنے لگ جائیں تو یہ سوال خود بخود ہمارے جواب آ جاتے ہیں. تو سائنٹیفکلی اگر بات بیان کی جائے تو اس لیے کہ ہم سائنس کی بات کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں،
تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ڈی این اے کبھی نہیں مرتا، اور انسان کی تمام خصلتیں، عادات و اطوار، تمام چیزیں اس ڈی این اے میں محفوظ ہیں۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جب رب چاہے اس ڈی این اے سے دوبارہ سے انسان اٹھا لیے جائیں؟ تو یہ جو ابتدا میں نماز پڑھنے کی بات ہے اسی سے متعلق ہے۔ ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ معراج پر جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا تھا، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ حالانکہ نور کو نور سے ملنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بالکل درست ہے کہ نور کو نور سے ملنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس میں شک نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصورت بشر پیدا کیے گئے تھے دنیا میں، بصورت بشر تشریف لائے تھے، اور انسانی جسم کی تمام ضروریات ویسی کی ویسی تھی جیسے اور دوسرے انسانوں کی۔ اگر اس جسم کو، دل کو سینہ چاک کر کے اس میں اسے غسل دے دیا گیا نور میں، اور نور بھر دیا گیا، تو یہ کیا اس کی تیاری نہیں ہے کہ وہ نور سے مل جائیں، جا کے مل لیں؟ ہم لوگ روز نہاتے ہیں، لیکن اگر کسی خاص تقریب میں جانا ہو، آپ نے اپنی شادی پر جانا ہو، تو کیا بالاہتمام اس کا غسل، اور آج کل تو ویسے ہی بیوٹی پارلر پہ تشریف لے جاتے ہیں لڑکے، وہ کیوں ہوتا ہے پھر؟ تو یہ نور کا غسل دیا گیا تھا تاکہ رب تعالی سے ملاقات کے لیے جب جائیں تو مجسمے نور ہوں اس وقت۔ ایک صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں اسپیکر بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بڑی سمپل بات ہے، ایک پریکٹس کیا کیجئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا مطالعہ وسیع کیجئے۔ اگر آپ کو ایک اچھا اسپیکر بننا ہے تو اس کے لیے آپ کا مطالعہ بڑا وسیع ہونا چاہیے۔ وسیع مطالعے کے بغیر آپ اسپیکر نہیں بن سکتے۔ جس طرح ایک اچھا کامیڈین وہی بن سکتا ہے جس کی آبزرویشن بہت شارپ ہے، کہ وہ زندگی کو دیکھتا ہے، اسے آبزرو کرتا ہے، اور اس میں سے پھر وہ چٹکلے بناتا ہے۔ اسی طرح اسپیکر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا مطالعہ بڑا وسیع ہو، اور مطالعہ وسیع کرنے کا بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ جو کوئی چیز ہاتھ لگے اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے، بغیر یہ دیکھے اس کا سبجیکٹ کیا ہے اور کس نے لکھا ہے، پڑھنا شروع کر دیجئے۔
تو ایک بار ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی تو پھر انسان چیزیں ڈھونڈتا ہے کہ مجھے پڑھنے کے لیے کچھ ہی مل جائے. تو جب آپ کا مطالعہ وسیع ہو جائے گا اور کسی ایک سبجیکٹ میں آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تو ایک سبجیکٹ پر بولنے کے لیے بھی آپ کو معلومات درکار ہوں گی دوسری چیزوں کی، کیونکہ ایک سے بات نکلتی چلی آتی ہے، بات سے بات آئے گی آگے. تو جب تک کہ آل اراؤنڈ ہمارا مطالعہ نہیں ہوگا ہم کسی بھی موضوع پر اتھارٹی کے ساتھ بول نہیں سکیں گے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا مطالعہ وسیع کیجیے. دوسری بات یہ ہے اب تو بڑی سہولتیں ہیں کہ ایسے کیمرے ہیں جو آپ کی ریکارڈنگ خود کر لیں گے. تو آپ تقریر کیجیے اور پھر اسے ٹی وی پر چلا کے دیکھیے. تو اس میں جب آپ اپنے آپ کو ایک تیسرا آدمی بن کے سنیں گے تو اس کی خامیاں آپ کے سامنے آئیں گی. تو ایک ایک کر کے دور کر لیجیے. یوں آپ ایک اچھے اسپیکر بن جائیں گے. اور اسپیچ کرنے کا ایک فن ہے. وہ یہ ہے کہ آڈینس کو بور مت ہونے دیجیے کبھی. اپنے یہاں میں نے جن کو اس صنف کی اعلی مقام پر بیٹھے دیکھا وہ اشفاق احمد صاحب تھے. ان کے پاس یہ فن شاید قدرت کی طرف سے تھا لیکن مطالعہ بہت وسیع تھا ان کا. تو وہ جو بات کہنا چاہتے تھے چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی صورت میں بیان کر دیتے تھے. یہی طریقہ مولانا روم کا ہے جو اشفاق صاحب سے 800 سال پہلے تھے. انہوں نے بھی جو ان کی تقریریں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی چھوٹی چھوٹی کہانیاں سی بیان کی ہوئی ہیں. اس سے یہ ہے کہ آڈینس کی دلچسپی ختم نہیں ہوتی. تو وہ کہانیوں کا ایک سٹاک آپ کے ذہن میں محفوظ ہونا چاہیے جو موقع محل کی نسبت سے وہ سٹوریز آپ چھوٹی چھوٹی سٹوریز بیان کریں تو لوگوں کی دلچسپی آپ کی بات میں قائم رہے گی اور آپ کو وہ غور سے سنتے رہیں گے. یہ تو میں اپنی طرف سے عرض کر رہا تھا. ویسے آج کل بہت سے ایسے انسٹیٹیوشنز یہاں کھل گئے ہیں پاکستان میں جہاں آدمی کی مینرز اینڈ ایٹیکیٹس اور لکھنے کا فن، بولنے کا فن یہ سکھایا جاتا ہے. تو اگر آسان راستہ لینا چاہتے ہیں تو کسی ایسے انسٹیٹیوشن میں داخلہ لے لیجئے اور وہاں سیکھ لیجئے کہ اچھا اسپیکر کیسے بنا جا سکتا ہے. لیکن وہاں بھی ضرورت آپ کو اسی بات کی پیش آئے گی کہ آپ کا مطالعہ اس کے بغیر نہیں بول پاتا انسان. بہت دقت ہوتی ہے. یہ سوال ہے لیکن اتنا وسیع سبجیکٹ ہے کہ اس پر اس طرح سے بولنا شاید ممکن ہی نہ ہو. کسی صاحب نے فرمایا ہے کہ برائے مہربانی بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ قادریہ کی صوفیہ کی آمد کی تاریخی تفصیل، ان کے اسلوب
اور اسلام کا احیا اور ترویج پر روشنی ڈال دیجیے. بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ اتنی دیر میں کور کر لوں گا میں، ممکن نہیں ہے. اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ سلسلہ قادریہ کے کئی بزرگوں نے، جن میں پروفیسر حضرات بھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں. کوئی کتاب لے لیجئے، اس کو پڑھنا شروع کر تو اس میں آپ کو تمام تفصیل یہ مل جائے گی. یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ انسان اگر فطرتاً نرم مزاج ہو اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھے تو بعض رشتہ دار اور عزیز ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جن کو پورا کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا. ایسے میں دوسرا انسان بھی مایوس ہوتا ہے اور خود کو شرمندگی حتیٰ کہ افسردگی ہونے لگتی ہے کہ ہم دوسروں کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکے. ایسے میں انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اگر ایک چیز ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب رب کے محتاج ہیں. ہمارے پاس رب کے عطا کردہ وسائل ہیں جو بہرطور اور لمیٹڈ ہیں. یہ صرف رب ہے جو سب کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، سب کے بگڑے کام سنوار سکتا ہے. تو انسان صرف اپنے لمیٹڈ وسائل میں رہ کے ایک محدود پیمانے ہی پر دوسروں کی خدمت کر پائے گا. ہمارے وسائل جس حد تک اجازت دیتے ہیں ہم دوسروں کی خدمت کر دیں، لیکن جو چیز ہمارے وسائل سے باہر ہے اس کے لیے مناسب لفظوں میں نہایت نرمی کے ساتھ اگر ہم معذرت کر لیں تاکہ دوسرے آدمی کا دل نہ دکھے، تو اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں. اگر خاندان میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جس نے کوئی گناہ کبیرہ جیسے قتل وغیرہ کیا ہو اور وہ دھوکے اور فریب کے ذریعے سزا سے بچ گیا ہو اور اپنے جرم پر بھی پردہ ڈالے رکھے، لیکن کسی ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جائے تو اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جانا چاہیے. مثلا اگر سر راہ یا کسی عزیز کے گھر ملاقات ہو جائے تو اس انسان سے کس طرح کا برتاؤ کیا جانا چاہیے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو سزا اور جزا کا حق رب کے ہاتھ میں ہے. دوسرا ملکی قوانین ہیں ہمارے، اور اس میں ہم پابند ہیں عدالت کے فیصلے کے. اگر کسی شخص نے یہ کام کیا ہے اور قانون نے اسے بری کر دیا ہے، چاہے وہ فیصلہ ان دھوکے اور فریب سے ہی obtain کیا ہے، تو اس کا معاملہ اب رب کے پاس چلا گیا کہ رب جانے اس کا کام. ہمیں بحیثیت مسلمان کے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے. حقائق کو چھپانا نہیں ہے، وہ جرم ہے.
لیکن دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈال دینا، ان کے گناہوں کو ڈھانپ دینا، یہ مسلمان کا کام ہے. تو وہ عدالت کو، چونکہ عدالت سے ایک فیصلہ لے چکا، اب یہ میرا اور آپ کا کام نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ عدالت نے غلط فیصلہ دیا یا صحیح دیا. یہ بات پھر ان جج صاحب کے نامہ اعمال پر لکھ دی گئی ہے، جیسے بھی فیصلہ آیا ہے وہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ دنیاوی عدالت کو تو دھوکہ دے چکا، لیکن رب کو نہیں دھوکہ دے پائے گا. اس کی سزا اس کے پاس ہے، رب تعالیٰ کے پاس. اور رب تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی. لیکن ہم بحیثیت انسان اپنے رویے کو اس کے ساتھ نارمل ہی ہمیں رکھنا چاہیے، اور دوسروں کے گناہوں پر، ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دینا چاہیے. یہ کسی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ what is the best diet especially to lose weight after 50. میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پہ ایک عرض کی تھی کہ ایک زمانے میں معین اختر نے ٹی وی پر ایک لطیفہ یہ سنایا تھا کہ کسی غریب آدمی بازار گیا تربوز خریدنے، لے کر آیا تو اتفاق کی بات یہ کہ اس تربوز کو کاٹنے پر اس میں ایک جن برآمد ہوا. تو جن نے پوچھا کہ اب تم نے مجھے تربوز سے تو نکال ہی لیا ہے، تو چلو یہ بتا دو کہ تمہاری ایک خواہش کیا پوری کر دوں. تو غریب آدمی پہلے سوچتا رہا اتنے پیسے اس سے کہوں لے آئے، یہ لے آئے، وہ لے آئے. تو سب پر یہ ہوا کہ وہ تو ختم ہو جائیں گے کچھ عرصے میں. تو بالآخر اس نے کہا اچھا ایسا کرو تم ایک عالی شان مکان میرے لیے بنا دو. تو جن نے اسے کہا کہ ابے پاگل ہوا ہے، اگر مکان بنا سکتا ہوتا میں تربوز میں رہتا. تو حضور اگر میں یہ جانتا ہوتا تو میں اپنا وزن نہ کم کر لیتا. یہ تو لائٹر نوٹ پر بات تھی، لیکن اس کا آسان ترین طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں. اور اس سے اراؤنڈ 15 پاؤنڈ پر منتھ وزن کم ہوتا ہے. نہ تو اسکن افیکٹ ہوتی ہے اس سے، نہ انسان میں نکاہت پیدا ہوتی ہے، فیس فریش رہتا ہے. یہ آزمودہ چیز ہے. آپ جی بھر کے، دل بھر کے ناشتہ کیجئے، جتنا بھی ہیوی کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، لیکن ناشتے کے بعد لنچ تک کا روزہ رکھ لیجئے. سوائے پانی کے آپ نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. پانی پئیں. اسی طرح لنچ جو جی چاہے کھا لیجئے آپ، بغیر کیلریز گنے ہوئے. لیکن لنچ کھانے کے بعد پھر ڈنر تک کا روزہ رکھ لیجئے کہ اس دوران سوائے پانی کے آپ نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. ڈنر میں جو جی چاہے کھا لیجئے. تو یہ روٹین اپنا بنا لیجئے. ہر مہینے 15 پاؤنڈ equivalent to 7 kg یہ ریڈیوس ہوتا جائے گا، لیکن اس کے آپ کے جسم پر کوئی برے اثرات نہیں آئیں گے. یہ آپ نے ایک برانڈ اس میں ڈائٹ کا لکھ دیا، مجھ پر کسی عدالت میں کیس کروا دیں گے کہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں آپ ہمارے خلاف. یہ جو برانڈ آپ نے دیا ہے ڈائٹ کا، اس کے بہت لوگوں نے کیا ہے اسے، لیکن ایک تو ان کا چہرہ، اس کی اسکن بگڑ گئی، عجیب سی ہو گئی، نکاہت بھی ہو گئی لوگوں کو.
اور اپنی عمر سے 10 سال زیادہ دکھائی دینے لگے. تو سب سے جو نیچرل ڈائٹنگ کا طریقہ ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. اس کو استعمال کر لیجئے. اس میں نہ تو کوئی پرہیز ہے، نہ کوئی آپ کے کوانٹٹی آف فوڈ انٹیک پر کوئی قدغن نہیں ہے. جو جتنا جی چاہے کھا لیجئے، لیکن وزن پھر بھی کم ہو جائے گا. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سکن خراب نہیں ہوتی آدمی کی. ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ آئی فیل ریئلی میزریبل فرام مارننگ ٹل 2 PM اینڈ اٹ افیکٹس مائی ڈیلی ورک اینڈ ریسپانسبلٹی. بڑا آسان سا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لائف سائیکل سے اس طرح بنائے ہوئے ہیں کہ اس میں دن ہمارے کام کاج کے لیے ہے، محنت مزدوری کے لیے ہے، اور رات ہمارے آرام کے لیے ہے. جب ہم اس نیچرل سائیکل کو توڑ دیتے ہیں کہ راتیں ہماری جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں، تو پھر انسانی جسم پر یہ اثرات ایسے ہی آتے ہیں. تو اب آپ کی روٹین رات 1-2 بجے سونے کی ہے. جن صاحب نے بھی سوال لکھا، مجھے نہیں معلوم کون ہے، لیکن یہ میں عرض کر سکتا ہوں کہ آپ کے سونے کی روٹین جو ہے رات 1 اور 2 کے درمیان ہے، اور صبح آپ لیٹ اٹھتے ہیں. اس روٹین کو چینج کر دیجئے. آپ 10 بجے سو جائیے، صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائیے. شروع کے 4-5 دن سخت ہوں گے کہ دن میں آپ اونگتے رہیں گے، لیکن اس کے بعد روٹین آپ کی سیٹ ہو جائے گی. صحت بھی اچھی ہوگی اور یہ فیلنگز بھی تبدیل ہو جائیں گی آپ کی. یہ بہت سمپل بات ہے. یہ ایک اور سوال انہوں نے لکھا ہے کہ I understand that you do not cater dreams, but one dream has messed up my health, and that I saw almost more than a year ago. Saw my Piro Murshid whispering in my left ear, "You are infinite." When I woke up, I thought how it could be because Allah is infinite. So I prayed and asked Allah to forgive me. Since then, I have been having vertigo, imbalance problems. میں اسی لیے وہ صاحبان جو خواب سنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ان سے ایک بات عرض کیا کرتا ہوں. خواب کے موضوع پر یہاں 2-3 نشستوں میں بات ہوئی ہے. خوابوں کو اہمیت مت دیجیے. اور خواب جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن بڑی دشوار ہوتی ہے بعض اوقات. اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو. تو اگر آپ نے پورا خواب بیان کیا ہوتا، اب 2 بجے سے پہلے کا ٹائم تھا، تو میں اس خواب کو پڑھ کر اس کی صحیح تعبیر آپ کو بتا دیتا تاکہ آپ کو تسلی ہو جاتی. نیکسٹ سنڈے کے لیے یہ پورا خواب لکھ کر یہاں رکھ دیجئے. میں ویسے ہی ہم اصولی طور پر بھی کسی کا نام نہیں پڑھتے، تو آپ کا نام لیے بغیر میں اس کی تعبیر بتا دوں گا تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے. لیکن پھر عرض کروں گا کہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. اپنے رب پہ بھروسہ رکھیے، اس کو پکارتے رہیے ہر حال میں. رب تعالیٰ بڑا مہربان ہے. میں نے تو اس کو اسی ریفرنس سے پایا ہے کہ انتہائی مہربان ہے، بہت ہی مہربان. تو وہ ہمیں تکلیف نہیں دے گا کبھی.
نیکسٹ سنڈے کے تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.